یہ ہے وہ چیز خلافت راشدہ کی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس آیت کو اب دیکھیے جس آیت سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ خلافت راشدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہوا اپنے دین سے پھر گیا. یہ بات ہو گئی. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا. یہ قوم ہم سمجھتے ہیں خلافت راشدہ تھی. دو باتیں ہو گئی، یحبہم ویحبونہ. اب آیت صاف ہو گئی. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان میں آ گئے. اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت. یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی قوم لے آئے گا یحبہم، اللہ جن سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بجائے مرتدین کے ایسی قوم آئی جن سے اللہ کو محبت ہے. یہ نقطہ ذرا سوچ لیجئے یہاں کہ اللہ نے کہا ہے ایک طرف وہ ہیں جو مرتد ہیں اور دوسری طرف وہ قوم ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا کہ اللہ نے کہا ایمان والو تم میں جو لوگ مرتد ہو جائیں گے یہ ایک گروپ، اور اللہ ایسی قوم کو ایسے گروپ کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ دوسرا گروپ. تو دونوں ایک دوسرے کے بدل میں آئے، یعنی تم ہٹا دیے جاؤ گے اور انہیں لے آئیں گے. تو اب آپ اسی سے غور کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں ہے. وہ 11 یا 12 طبقے جو مرتد ہو گئے تھے ان کو اللہ نے ہٹا دیا اور اس قوم کو لے آئے جس قوم سے خدا کو محبت تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور دجال اب آئے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ پہلے وہ جو آیا تھا وہ تو پھانسی چڑھا دیا ہم نے، وہ تھا دجال علیہ باللہ، اور اب جو آئے گا یہ ہوگا مسیح. ٹھیک ایسے ہی اس مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں مرتد تھے، اللہ نے انہیں ہٹا لیا اور ان کو لے آیا جن سے خود اللہ کو محبت ہے. اور جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مرتد کہتے ہیں وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو لے آیا تھا جو مرتد تھے اور جو محبت والے ہیں وہ بھی آئے ہی نہیں، وہ پھر آئیں گے. محبت والے آئیں گے حضرت مہدی جب آئیں گے اس وقت ساری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا اور حکومت ہو جائے گی بقول ان کے، اور محبت والے بھی آئے نہیں. تو جو آ گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں علیہ باللہ وہ مرتد تھے سارے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مرتد جو تھے انہیں خدا نے ہٹا دیا تھا اور خلافت راشدہ میں سارے کے سارے وہی تھے جن سے اللہ کو محبت ہے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ خدا ان کے دین کو جما دے گا، اور اللہ کا دین اب تک وہی جمع ہوا ہے جو خلافت راشدہ میں تھا. اور اسی وجہ سے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کو دین کے بنیادی مسائل میں سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک گروہ مرتد کہتا ہے علیہ باللہ، اور دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو ان کے اجماع کو دلیل نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا متفق ہو جانا کسی مسئلے پہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی خطرے میں کہ وہ ایسی قوم تھی اللہ نے جن سے محبت کا فرمایا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے. اللہ نے خود کہا یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ دین کی خدمت کرنے والے ایک، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے اس جماعت کی کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اور اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ دین کا پیغام ایک ایک گوشے میں لے کے پہنچے، اور اللہ ہی کی محبت تو تھی ان خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں کہ انہوں نے
ایک سرے منہ فرق نہیں آنے دیا خدا کے دین میں اور اسے قائم رکھا. اذلۃ علی المومنین، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ بہت متواضع ہیں. ایمان والوں کے ساتھ نرم دل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، ایمان والوں کے معاملے میں بڑے نرم دل ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے ان کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیش ہوتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات منوا لیتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ حضرت اس بات کے ماننے میں یہ حرج ہے، یہ حرج ہے. اتنی نرمی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ دین نے چونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے 1 سے 10 گریڈ تک دین ہی دین تھا سارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں احتیاط کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں، وسعت بھی ٹھیک ہے، گنجائش بھی ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو دے دینی چاہیے اجازت. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ فرما دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے حضرت یہ 8ویں گریڈ تک پہنچ گئے ہیں، انہیں 6 میں لے جائیے. تو اس وجہ سے اتنی نرمی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ تو اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ تو عمر ہی ہے، میرا تو بس ویسے نام ہے، حقیقت میں یہ خلافت کا منصب اسی کے کو زیب دیتا ہے. اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دل. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور صحیح احادیث میں، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی روایات مل جائیں گی، اور کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے شوہر سے کہ کیا انہیں آنے دیں؟ انہوں نے کہا آنے دو. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیماری، ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی دیر تک روتے رہے، اور فرمایا کہ فاطمہ آپ جانتی ہیں اللہ کی قسم ابوبکر کو ساری زندگی اپنے گھر اور اپنے خاندان سے زیادہ تم لوگوں کا خیال رہا ہے، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور تم لوگ مجھے زیادہ عزیز رہے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت کا حال یہ ہے کہ جب ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کی بڑی طویل عمر تھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 63 برس کے ہوئے انتقال ہو گیا، ان کے والد ان کے بعد بھی زندہ تھے. 6 مہینے بعد انتقال ہوا ان کے والد کا مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ میں اپنے والد کو لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت ہوئی، اسلام قبول کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اس عمر میں انہیں زحمت دی، اتنے بوڑھے ہو گئے، میں تمہارے گھر خود ہی آ جاتا. تو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، میرے والد ہی کو آنا چاہیے تھا. اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعلق اور محبت، یہ جو آداب خود سکھاتی ہے نا، یہ چیز ہے. خوشی تو تھی انہیں لیکن روتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہو، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے والد کی بجائے ابو طالب اسلام لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے، آپ کو ان کے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی، تو مجھے آپ کی خوشی کی وجہ سے خوشی ہوتی. اتنی نرمی ہے مزاج کی. دوسری چیز اعزت علی الکافرین، اللہ نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں یہ لوگ، یہ قوم جو آئے گی بڑے سخت ہوں گے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رفقا کا دور حکومت کہ یہ کافروں کے مقابلے میں واقعی بہت شدید تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا. اور یہی دلیل ہے حنفی فقہ کے سب سے زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہونے کی کہ حنفی فقہ جتنی آپ اس کا پیرامڈ بنا لینا، اوپر پہنچ کے صرف 3 ہی آدمی باقی بچ جاتے ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پوری فقہ حنفی ان 3 حضرات کے فتووں ہی کا نام ہے، بس یہی حضرات آخر پہ نکلیں گے. عزت علی الکافرین، اللہ نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہیں. ایران فتح ہوا اور رستم کہتا تھا میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے اور میں نے دیکھا فلاں شہر ایران کا، یہاں جتنے اسلحے کے ڈپو ہیں
جن پہ ہم نے تالا لگا رکھا ہے، ان سب کی چابیاں اس نے میرے ہاتھ سے اٹھا لی اور اس آدمی کے ہاتھ میں دے دی جسے میں نے دیکھا نہیں، اور اس نے اپنے جو افسر اس کی فوج کے تھے انہیں کہا، اور اس نے کہا یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اوہو وہ ایسی شکل و صورت کا ایک آدمی، ایسا ہی لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو بادشاہ تک جب بات پہنچی اس نے جا کے بادشاہ کو کہی اس قوم سے نہ لڑو، میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ ہمارے سارے اسلحے پہ قبضہ ہو جائے گا اور سارا ملک ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ تمہیں بس دماغ میں تمہارے خرابی آ گئی ہے اس وجہ سے، اور ہوا وہی جو اسے دکھایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان ساری چیزوں کے مالک ہو گئے، اور اللہ تعالی نے ان کے مزاج میں اعتدال جو رکھا تھا اس وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خود اپنے بارے میں کہ میں مسلمانوں کے بارے میں فرماتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنا نرم ہوں کہ اگر لوگوں کو میری حقیقت کا پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم یہ جو چادر میرے کندھے پہ پڑی رہتی ہے اسے بھی اتار کر لے جائیں، لیکن میں سختی اور ان چیزوں کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ حکومت چلتی رہے۔ قحط جس سال میں پڑا ہے اس سال میں قحط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ گورا سفید رنگ تھا ان کا اور سیاہی اس میں آ گئی، اور میں نے کہا آپ کچھ کھا لیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک میری رعایا میں سب سے چھوٹے آدمی کو بھی وہ کھانے کو نہ ملے جو کچھ کھانا اسے چاہیے میں اس وقت تک ٹھیک طرح کھاؤں گا۔ یہی حال رہا ہے۔ عزت الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت رہے ہیں۔ یہ دو صفات کہ مومنین کے مقابلے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ سورہ فتح آپ دیکھیے 26ویں پارے میں ہے، بالکل آخر پہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں وہاں بیان کی۔ سورہ فتح 26واں پارہ 29 نمبر آخری آیت ہے، یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت زور آور ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہی دو چیزیں یہاں آ گئی نا، یہی دو چیزیں سورہ مائدہ میں، اور یہی دو چیزیں سورہ فتح کے آخر پر بھی فرما دی۔ اگر وہاں پر اب سورہ مائدہ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں قوم کوئی اور مراد ہے تو یہ دونوں مقامات آپس میں اتنے کیوں ملتے ہیں؟ دونوں جگہ پر ایک ہی بات فرمائی، یہاں پر بھی فرمایا کہ محمد رسول اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے زور آور ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے مہربان، بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھ ان کو رکوع کرتے ہوئے، تو دیکھ ان کو سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشی، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، اور ان کے چہرے سے تو ان کے آثار دیکھے، من اثر السجود، ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خوبی ہم نے بیان کی تھی تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان کی یہ تعریف انجیل میں بھی کی تھی۔ کزرع اخرج شطاہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیتی زمین سے اگتی ہے، اور وہ پہلا پودا بیج کے بعد جو پودا بنتا ہے وہ نکلتا ہے زمین سے سرسبز و شاداب، فآزرہ، پھر اس کے بعد اس کا تنا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فاستغلظ، پھر اس میں اور قوت پیدا ہوتی ہے، فاستوی علی سوقہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جڑ کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراء، اور جنہوں نے کھیتی لگائی ہوتی ہے انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ پودے، لیغیظ بہم الکفار، اور ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ سب ترقی اس لیے دی تاکہ انہیں دیکھ کر کافروں کا دل جلے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
آیت کے اس ٹکڑے سے استدلال کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جس آدمی کے دل میں بغض اور نفرت پائی جائے اللہ نے اسے کافر کہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کا دل جلے ان کو دیکھ کے۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرۃ و اجر عظیما، کہ اللہ ان سب کی معافی کرے گا اور اللہ انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ دو صفات وہاں بیان ہوئی، دونوں یہاں لے آئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی قوم ہے، دو چیزیں ہو گئی۔ ایک چیز یہ کہ ایمان والوں میں نرم دل، کافروں کے مقابلے میں زبردست، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کرتے ہیں جہاد۔ یہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں اور مسلمان پھیلتے چلے گئے، جہاد اور یہ سب چیزیں ان کے زمانے میں ہوئی ہیں، اتنی زیادہ کہ حقیقی معنی میں خلافت راشدہ میں توسیع جو ہوئی ہے علاقوں کی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ان سے بھی بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور۔ افریقہ فتح ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، افغانستان سے آگے تاجکستان اور یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، بلخ، سمرقند، بخارا، یہ جتنا روس کا علاقہ تھا، جو اب 6 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں کچھ عرصہ پہلے، یہ سب مسلمان اس زمانے میں فتح کر چکے تھے۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، یہاں تک کہ بخارا میں اور وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہاں کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک آدمی اذان دیتے تھے ہماری مسجد میں، اور وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مرتبہ دیکھا ہے، بس جہاد میں یہاں آ گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی چھوٹا سا مقام نہیں تھا۔ ہمیں پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایسی حدیث نہیں معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لا کے رکھ دیا گیا ہو اور آپ نے جنازہ نہ پڑھایا ہو۔ بس 2 ہی وجہیں ہو سکتی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرض کی وجہ سے نہیں پڑھاتے تھے، ابتدائی دور میں پوچھتے تھے کہ قرض ہے اس پہ، لوگ بتاتے تھے ہے، فرماتے میں نہیں پڑھتا تم پڑھ لو۔ یہ حوصلہ شکنی کرنی تھی کہ مت قرض لیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اس پہ قرض ہے، کوئی ادا کر دے گا، کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا، جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور آخر پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نرمی فرما لی تھی۔ پوچھتے تھے قرض ہے، لوگ کہتے تھے جی اس پہ قرض ہے، فرماتے تھے میرے ذمہ راہ میں ادا کر دوں گا۔ یہ خیبر کے بعد کی احادیث میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ تو حدیث میں ختم ہو گیا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ کہنا شروع کر دیا اس کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے متعلق یہ آتا ہو کہ اس گناہ گار کا جنازہ لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں سوائے ایک گناہ کے کہ جنازہ لا کر رکھا گیا، اور صحیح سنن ترمذی کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہٹ گئے اور جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے عرض کیا کہ آپ کا کبھی یہ معمول مبارک دیکھا نہیں گیا، آج کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کیڑے نکالتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے خلاف کوئی نفرت کا جذبہ ہے، تو سوچ لینا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو میرا جنازہ نہ پڑھتے، اگر میرے دل میں اس ہستی کے خلاف کچھ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھوٹے آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی تھی، اور وہ رشتہ جبریل امین لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رشتے بھیجے جا رہے ہوں، یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے ان کے شرط کے لیے، بہت بڑے آدمی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تیسرے خلیفہ راشد، اور چوتھے ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آدمی جو تانا دے، لوما کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ ولا یخافون، یہ 6ٹھی خوبی بیان کی۔ لوما کا مطلب ملامت کرنا،
الزام لگانا، اور لوما کو یہاں لائے ہیں لائم مبالغے میں لائے نا، یعنی الزام لگانے والا. لوما کوئی ایک تانا، کوئی ایک الزام، لائم لگانے والا الزام لگائے کوئی ایک بھی، اسے پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ہر آدمی الزام لگانے کو اٹھا ہوا تھا، اور ہر آدمی ان کے دور خلافت میں عمومی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اعتراضات، ان کے فیصلوں پہ اعتراضات، کسی کو کچھ سوچ رہی ہے، کسی کو کچھ سوچ رہی ہے، کوئی یہاں بری بات کر رہا ہے، کوئی وہاں بری بات کر رہا ہے. اس سارے عالم میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہہ رہے ہیں، اس پہ علی رضی اللہ عنہ سزائیں دیتے ہیں، ان کی سزاؤں پہ اعتراض ہو رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں ہیں، ان پھر اعتراض ہو رہا ہے. صفین میں آئے ہیں، پھر اعتراض ہو رہا ہے. اور خارجیوں کا تو عقیدہ ہی یہ ہو گیا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کافر ہیں. لیاذ باللہ پوری سلطنت میں ایک ایک آدمی ان کے خلاف کام کر رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، اور ان کے شاگرد. باقی کوئی آدمی پیچھے نہیں رہا تھا. ہر طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود ممبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میرے سوالات کا جواب دینے، تمہارے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہ رہے، پوچھو قبل اس کے کہ علم ختم ہو جائے. ان لی قلبا نقولا، اللہ نے مجھے بڑا اچھا حافظہ دیا تھا. ولسانا سؤولا، اور اللہ نے ایک زبان دی تھی جس سے میں سوال پوچھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. ان ساری چیزوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا جیسے لوگ پتھر مارتے ہوں کسی ایسے درخت پہ جس پہ کثرت سے پھل پڑا ہوا ہو، اور وہ اپنا پھل ایک ایک توڑ کے لوگوں کو دیتا ہو کہ پتھر کا جواب یہی. بس صرف وہ لوگ رہ گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کے سامنے کوئی بھی اس پہ علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتا تھا تو نتیجہ یہ کہ وہ جواب دیتے تھے. اس سیاسی انتشار کا اور اس سیاسی گڑبڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے لوگ بولے نا، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اتنے ان کی حمایت میں بولے. جو صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہو، رے علی رضی اللہ عنہ تو اتنے اچھے تھے. الجزیرہ میں بات ہوئی، انہوں نے کہا خبردار امیر المومنین کو برا نہ کہنا، وہ تو اتنے اچھے تھے. بصرہ والوں میں الگ، کوفہ والوں میں الگ، وہ تو مرکز تھا. مصر والوں میں الگ، مدینہ منورہ میں الگ. ہر جگہ مل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے شہروں میں گویا یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ جو بھی داغ لگائے گا ہم اسے جواب دیں گے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں سب سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ بیان کرنے والے ہر شہر میں آ گئے نا. اور یہ واقعہ یہ صورتحال حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش نہیں آئی تھی، اس لیے کسی کو کیا ضرورت تھی اتنا بیان کرنے کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئی ہے تو پورے عالم اسلام میں تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ لگے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کرنے کو. جب یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں تو اتنی زیادہ ہو گئیں، اتنی زیادہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حدیث پر جب نظر کرتا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل نظر آتے ہیں حدیث کو صرف اگر دیکھوں. اور اگر عقیدے میں یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو محض حدیث کی بنیاد پہ تو میں پھر سب سے افضل قرار دیتا. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جب حاضر ہوئے ہیں تو کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک پہ مجھے ایک دن ایسے محسوس ہوا جیسے میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں رہی. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے 3 باتوں کی اجازت دیں. مجھ سے فرمایا کیا؟ میں نے کہا ایک تو میں کسی کی پیروی نہیں کروں گا، خود اجتہاد کروں گا. یہ جوانی کا زمانہ تھا نا، اور واپسی پہ جب انصاف لکھی ہے تو وہ عبارت جو اس دن پڑھ کے سنائی تھی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ 4 ائمہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو، لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ان 4 سے باہر نکلو.
اسی لیے شاہ صاحب نے الانصاف میں آ کے لکھا پھر اسی چیز کو جو اس نے عبارت سنائی تھی نا کہ انہوں نے کہا بر صغیر میں کوئی آدمی اگر حنفی فقہ کو اپنے گلے سے اتار دے گا تو وہ گویا ایک طرح سے پورے دین کو اتارنے کی بات کرے گا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا. اور دوسری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا، کیونکہ حدیث بہت آئی ہیں ان کے منقبت، ان کی تعریف میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جس ترتیب سے ان کی خلافت تھی وہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی. اور تیسری بات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ شیعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مجھ سے فرمایا کہ امامت پر غور کر. اور پھر شاہ صاحب کے لفظ یہ ہیں الدر الثمین، ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں جب میں ہندوستان آیا تو میں نے پھر کتابیں پڑھی اور امامت پر غور کیا تو مجھے پتا چلا یہ تو ختم نبوت کی ضد ہے امامت جو ہے. اس لیے اس پہ علی رضی اللہ عنہ ہر طرف سے اعتراضات ہوتے رہے، وہ نہیں گھبرائے. اور بات یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی وہ شخصیت تھی نا اور جتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا، ان کمالات کی کوئی زکوٰۃ بھی تو نکلنی تھی. وہ زکوٰۃ وہی ہے جو ان پہ لوگ اعتراض کرتے رہے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے دے. اللہ نے جس پہ چاہا یہ احسان کیا، اور اللہ تعالی نے یہ احسان سب سے زیادہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ کیا. صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ نے سب پہ کیا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی گنجائش ہے اس کے یہاں. جو لوگ بعد میں آئیں گے خلافت راشدہ کے بعد، اللہ ان کے ساتھ بھی مہربانی کرے گا. علیم، علم والا ہے، اسے پتا ہے کہ کون سا آدمی کب آنا ہے، کب پیدا ہونا ہے. خدا کے ہاں بڑی وسعت ہے. یہ تھے پھر پانچویں آدمی ان کے بعد آئے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اور حسن رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت عادلہ آ گئی ہے. چھٹے آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں. پھر ساتویں آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور بڑا کام انہوں نے کیا. اور اسی سلسلے میں آگے چل کے بڑے بڑے اہل قلم نے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے کہ 8واں آدمی یہ پیدا ہو گیا تھا. اور اس آدمی نے صحیح معنی میں اپنی سلطنت میں انصاف اور ان چیزوں کو رائج کیا ہے. واسع علیم، اللہ نے کہا اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اسے علم ہے کہ کون کون ان کے نقش قدم پہ چلے گا.